آج کل ایک بات بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کہ لائف اٹ سیلف از انف، کہ بس جیو، انجوائے کرو، کسی مقصد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف عام لوگ نہیں کرتے، یہ بات بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ اوشو جیسے لوگ، بدھزم کی کچھ انٹرپریٹیشنز، نئے زمانے کے روحانی انفلوئنسرز، یہ بات سننے میں بہت خوبصورت لگتی ہے کہ بس جیو، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ یہاں ایک پیراڈاکس ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وہ خود کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، وہ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو انلائٹمنٹ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، اگر مقصد نہیں ہے تو تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے، وہ بھی ایک مقصد رکھتے ہیں، بس وہ اسے ایکنالج نہیں کرتے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو انلائٹنڈ کرنا، لوگوں کو بدلنا۔ انسان مقصد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ ماڈرن سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے۔ انسان کا دماغ گول اورینٹڈ ہے۔ وکٹر فرینکل کہتے ہیں، انسان پلیجر سے نہیں چلتا، انسان میننگ سے چلتا ہے۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میننگ کرائسس۔ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن مقصد نہیں ہے، اور اسی لیے وہ ڈپریسڈ ہیں۔ اگر تمہارے پاس مقصد نہیں ہے تو تمہاری زندگی خود بخود پلیجر کی طرف چلی جائے گی، اور پلیجر کبھی کافی نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے خوشی دیتا ہے، پھر تمہیں اندر سے خالی چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو جینے کے لیے ڈائریکشن چاہیے، ذمہ داری چاہیے، اور معنی چاہیے۔ اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو انسان بکھر جاتا ہے۔ اگر واقعی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر تم صبح کیوں اٹھتے ہو؟ تم کیوں کچھ کرتے ہو؟ تم کیوں کسی چیز کے لیے اسٹرگل کرتے ہو؟ کیونکہ تمہارے اندر ایک فطری ڈرائیو ہے جو تمہیں کھینچتی ہے، کچھ بننے کی، کچھ کرنے کی، کسی مقصد کے لیے جینے کی۔ اب سوال یہ ہے، اگر مقصد ضروری ہے تو پھر صحیح مقصد کیا ہے؟ کیا ہم خود بنا سکتے ہیں یا کوئی ہائر پرپس ہے؟ یہی اب ہم سمجھتے ہیں۔ اب ایک بہت اہم سوال، اگر مقصد واقعی ضروری ہے تو ایسا کیوں ہے کہ جب انسان کے پاس مقصد نہیں ہوتا تو وہ بکھر جاتا ہے؟ یہ صرف فلسفی نہیں ہے، یہ سائیکالوجی ہے، یہ بائیولوجی ہے، یہ انسان کے دماغ کا ڈیزائن ہے۔ انسان کا دماغ ایک خاص طریقے سے کام کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، کسی گول کے پیچھے، کسی مقصد کے پیچھے۔ تم نے ڈوپامن کا نام سنا ہوگا۔ یہ وہ کیمیکل ہے جو تمہیں موٹیویشن دیتا ہے۔ لیکن ایک بہت اہم بات، ڈوپامن تب ریلیز ہوتا ہے جب تم کسی میننگ فل گول کی طرف بڑھتے ہو۔ اگر تمہارے پاس کوئی گول نہیں ہے تو تمہارا دماغ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے، اور وہ شارٹ کٹس کیا ہیں؟ سوشل میڈیا،
पॉर्न, जंक फूड, एंटरटेनमेंट। ये सब चीज़ें तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन देती हैं, लेकिन ये तुम्हें अंदर से खाली छोड़ देती हैं। दो तरह की खुशी होती है, शॉर्ट टर्म प्लेजर, लॉन्ग टर्म मीनिंग। शॉर्ट टर्म प्लेजर आसान है, लॉन्ग टर्म मीनिंग मुश्किल है, लेकिन सिर्फ मीनिंग ही तुम्हें स्टेबल खुशी देता है जो ठहरती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, इंसान को खुशी नहीं चाहिए, इंसान को जिम्मेदारी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी ही जिंदगी को मतलब देती है। खास तौर पर मर्द, अगर उसके पास कोई मकसद ना हो तो वो तबाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि मर्द की फितरत है कि वो कुछ बिल्ड करे, कुछ हासिल करे, कुछ महफूज रखे। जब मर्द के पास मकसद नहीं होता तो वो अपनी एनर्जी कहाँ लगाता है? लज्जत में, और फिर वो सुस्त हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी कोई सिमत बाकी नहीं रहती। आज की दुनिया ने मर्द से जिम्मेदारी छीन ली है और उसे लज्जत दे दी है। नतीजा क्या निकला? हमारी जनरेशन सबसे ज़्यादा कंफर्ट में है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड भी है। कंफर्ट इंसान को खुश नहीं करता, कंफर्ट इंसान को कमज़ोर बनाता है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, जब इंसान के पास जीने की वजह होती है तो वह हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकता है। तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में मकसद नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा मकसद हो, कोई जिम्मेदारी हो, तो क्या तुम इतना वक्त बर्बाद करोगे? क्या तुम इतना सुस्त रहोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ होगा जिसके लिए तुम जियोगे। आज अपने आप से पूछो, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद ना हो तो मैं क्या बन जाऊंगा? और फिर सोचो, अगर मेरे पास एक बड़ा मकसद हो तो मैं क्या बन सकता हूँ? इंसान खुशी से नहीं जीता, इंसान मकसद से जीता है। अब हम एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ आते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? लज्जत। और सबसे कमज़ोर वैल्यू क्या हो गई है? जिम्मेदारी। अगर तुम आज की दुनिया को गौर से देखो तो तुम्हें एक अजीब पैटर्न नज़र आएगा। हर जगह लोग अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, अपने हुकूक, मेरे हुकूक, तुम्हारे हुकूक, बच्चों के हुकूक, औरतों के हुकूक, इंसान के हुकूक। और ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त भी हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ गुम है, जिम्मेदारी। जब सोसाइटी में हुकूक ज़्यादा हो जाए और जिम्मेदारी कम हो जाए तो इम्बैलेंस पैदा होता है। हर इंसान कहता है मुझे फ्रीडम चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कहता मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा मुआशरा बनता है जहाँ सब लेना चाहते हैं लेकिन कोई देना नहीं चाहता। यही आज हो रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन कोई कुर्बानी नहीं करना चाहता। हर कोई रिजल्ट चाहता है, लेकिन प्रोसेस नहीं। मॉडर्न सिस्टम तुम्हें यही सिखाता है, एंजॉय करो, आसानी से जियो, जिम्मेदारी कम लो। लेकिन हकीकत क्या है? ये सिस्टम तुम्हें खुश नहीं बना रहा, ये सिस्टम तुम्हें अंदर से खाली कर रहा है। जितनी ज़्यादा आज़ादी बढ़ती है उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ता है, क्योंकि फ्रीडम बग़ैर जिम्मेदारी के माना से खाली हो जाती है।
زندگی کا مطلب خوش ہونا نہیں ہے، زندگی کا مطلب ذمہ داری اٹھانا ہے۔ کیونکہ ذمہ داری ہی وہ چیز ہے جو تمہیں اپنے اندر سے باہر نکالتی ہے، جو تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم کسی اور کے لیے جیو۔ جب انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے تو وہ کبھی سکون سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی بڑے مقصد کے لیے جیتا ہے تو وہ اپنے درد کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ لذت تمہیں وقتی خوشی دیتی ہے، ذمہ داری تمہیں مستقل سکون دیتی ہے۔ آج کا انسان کیوں تھکا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ لذت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور لذت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ زیادہ مانگتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو کمفرٹ کے لیے ڈیزائن کر لیا ہے، اور کمفرٹ انسان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ذمہ داری نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ تم بس مزے کرو گے، اور کچھ وقت بعد تم اکتا جاؤ گے، پھر اندر سے خالی ہو جاؤ گے۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں لذت کے لیے جی رہا ہوں یا کسی مقصد کے لیے؟ کیونکہ یہی فیصلہ کرے گا کہ تمہاری زندگی کیسی ہوگی۔ پلیجر اور لذت تمہیں وقتی بھلا دیتا ہے، ذمہ داری تمہیں حقیقت میں زندہ کرتی ہے۔ اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انسان بغیر مقصد کے نہیں رہ سکتا، اور لذت کے لیے جینا اسے برباد کر دیتا ہے، لیکن ذمہ داری اسے زندہ کرتی ہے۔ لیکن اب اس سے اہم سوال آتا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ کیا ہر انسان اپنا مقصد خود بنا لے، یا کیا کوئی مقصد ایسا ہے جو یونیورسل ہو، جو سچ ہو، جو ہر انسان کے لیے ہو؟ اسلام اس کا جواب دیتا ہے۔ اسلام اس سوال کا بہت صاف جواب رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، ذکر، لیکن عبادت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ عبادت کا مطلب اپنی پوری زندگی کو اللہ کے مطابق گزارنا۔ اگر تم سچ بولتے ہو وہ عبادت ہے، اگر تم کسی کی مدد کرتے ہو وہ عبادت ہے، اگر تم کسی کو برائی سے روکتے ہو وہ عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اسلام تمہیں صرف اپنے لیے جینے نہیں دیتا، اسلام تمہیں ایک ذمہ داری دیتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی جیو۔ تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا کو بہتر بناؤ، تم لوگوں کو رہنمائی دو، تم سچ کو پھیلاؤ، تم برائی کو روکو۔ یہی اصل ذمہ داری ہے، یہی وہ ذمہ داری ہے جو انسان کو میننگ دیتی ہے۔ دنیا کہتی ہے اپنے لیے جیو، اسلام کہتا ہے اللہ کے لیے جیو اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بنو۔ جب تم اللہ کے لیے جیتے ہو تو تمہاری زندگی ایک ہائر لیول پر چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اب صرف دنیا کے لیے نہیں جی رہے، تم ایک کبھی نہ ختم ہونے والے مقصد کے لیے جی رہے ہو۔ اسلام تمہیں یاد دلاتا ہے کہ یہ زندگی وقتی ہے،
اصل زندگی آخرت ہے۔ جب تم یہ سمجھتے ہو تو تمہاری پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں۔ تم صرف لذت کے پیچھے نہیں بھاگتے، تم مقصد کے پیچھے جاتے ہو۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، میں کیوں جی رہا ہوں؟ اگر اس کا جواب صاف نہیں ہے تو تمہیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ جب تم اپنا مقصد پا لیتے ہو تو تمہاری زندگی بدل جاتی ہے، اور جب تم اللہ کو اپنا مقصد بنا لیتے ہو تو تم خود بدل جاتے ہو۔ اب سب سے اہم سوال، میں اپنی زندگی کا مقصد کیسے تلاش کروں؟ کیونکہ یہ سب باتیں سننا آسان ہے، لیکن جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ کشمکش میں ہوتا ہے۔ میں کیا کروں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ میں کس ڈائریکشن میں جاؤں؟ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لو، مقصد تمہیں ریڈی میڈ نہیں ملتا، مقصد تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک اور بات، تمہیں شروع میں پرفیکٹ کلیئرٹی نہیں ملے گی، تمہیں بس ایک ڈائریکشن ملے گی، اور کلیئرٹی راستے میں آئے گی۔ پہلا قدم، خود کو سمجھو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھو، تم کون ہو؟ تمہیں کیا چیز موو کرتی ہے؟ تمہیں کس چیز پر غصہ آتا ہے؟ تمہیں کس چیز پر دکھ ہوتا ہے؟ کیونکہ جس چیز پر تم ریئیکٹ کرتے ہو وہی تمہارے اندر میننگ رکھتی ہے۔ دوسرا قدم، درد کو دیکھو۔ اپنی زندگی میں دیکھو، تم نے کہاں درد دیکھا ہے؟ اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، کیونکہ اکثر تمہارا مقصد اسی جگہ چھپا ہوتا ہے جہاں تم نے درد دیکھا ہو۔ مثال کے طور پر، اگر تم نے اگنورنس دیکھا ہے تو تمہارا مقصد ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کو تعلیم دو۔ اگر تم نے ظلم دیکھا ہے تو تمہارا مقصد ہو سکتا ہے کہ تم انصاف کے لیے کھڑے ہو۔ تیسرا قدم، ذمہ داری لو۔ مقصد صرف سوچنے سے نہیں ملتا، مقصد تب ملتا ہے جب تم ذمہ داری لیتے ہو۔ چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کرو، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے انوائرمنٹ میں۔ چوتھا قدم، مستقل مزاجی۔ مقصد ایک دن میں صاف نہیں ہوتا، یہ ایک پروسیس ہے۔ تم کرتے رہو، سیکھتے رہو، اور آہستہ آہستہ تمہاری ڈائریکشن صاف ہوتی جائے گی۔ پانچواں قدم، نیت۔ اسلام ایک بہت خوبصورت چیز سکھاتا ہے، نیت۔ اگر تمہاری نیت صحیح ہے کہ تم سچائی تلاش کرنا چاہتے ہو، کہ تم لوگوں کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہو، تو تم آلریڈی صحیح راستے پر ہو۔ یہاں ایک بہت پاورفل بات ہے، اگر تم سچ میں سچ تلاش کر رہے ہو اور تم راستے میں ہی اس دنیا سے چلے جاؤ، تب بھی تم کامیاب ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم کس حال میں تھے؟ تلاش کے حال میں تھے۔ مقصد کوئی فنش لائن نہیں ہے، یہ کوئی فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ تم کیا کرتے رہتے ہو؟ تم سچ کو تلاش کرتے ہو، تم اس پر عمل کرتے ہو، اور تم دوسروں تک حق کو پہچانتے ہو۔ یہی تمہاری حالت ہے، اور اسی پر تمہیں جانچا جائے گا۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، میں کس چیز کے لیے سفر کرنے کو تیار ہوں؟ کس چیز کے لیے تھکنے کو اور مشکل اٹھانے کو تیار ہوں؟
کیونکہ جس چیز کے لیے تم تکلیف اٹھا سکتے ہو وہی تمہارا مقصد ہے۔ مقصد وہ نہیں ہے جو تم چاہتے ہو، مقصد وہ ہے جس کے لیے تم اپنی زندگی لگانے کو تیار ہو۔ آخر میں ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ تمہاری زندگی لمیٹڈ ہے، تمہارے پاس وقت کم ہے، اور تم چاہو یا نہ چاہو تم ایک دن مر جاؤ گے۔ یہ سننا آسان ہے لیکن اس پر غور کرنا مشکل ہے۔ ایک دن تمہاری سانسیں رک جائیں گی، تمہارا جسم وہیں رہ جائے گا اور تم آگے چلے جاؤ گے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تم مرو گے یا نہیں، یہ تو طے ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم کس حالت میں مرو گے۔ کیا تم اس حالت میں مرو گے کہ تم صرف لذت کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، یا تم اس حالت میں مرو گے کہ تم ایک مقصد کے لیے جی رہے تھے، تم سچ کی تلاش میں تھے، تم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم نے کیا حاصل کیا، اصل کامیابی یہ ہے کہ تم کس حالت میں مرے۔ اگر تمہاری نیت سچی ہے، اگر تم سچ کی تلاش میں ہو، اگر تم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہو، تو تم آلریڈی کامیاب ہو۔ ایک بہت گہری بات، تمہاری زندگی کا مقصد کبھی مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ دنیا میں تم ہمیشہ انکمپلیٹ رہو گے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ باقی رہے گا، لیکن آخرت میں تمہیں مکمل انعام ملے گا۔ ہم اپنی پوری زندگی کے پیچھے رزلٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں یہ اچیو کر لوں، میں وہاں پہنچ جاؤں، لیکن اسلام کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی بھی نتیجہ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ نیت اور عمل، بس۔ ایک مثال، اگر تم نے سچ کی تلاش شروع کی اور تم راستے میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تو تم کامیاب ہو، کیونکہ تم کس حالت میں تھے؟ سچ کی تلاش کی حالت میں۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے تم سب کچھ حاصل کر لو، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم صحیح راستے پر چلتے رہو۔ ایک آخری سوال، اگر آج تمہاری زندگی ختم ہو جائے تو کیا تم مطمئن ہوگے؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ میں صحیح سمت میں تھا؟ اپنی زندگی کو مقصد دو، اپنی زندگی کو سمت دو، اپنی زندگی کو معنی دو، کیونکہ اگر تم نے خود مقصد نہیں چنا تو دنیا تمہیں ایک مقصد دے دے گی، اور وہ مقصد صرف پلیجر اور لذت ہوگی۔ تم مرنے والے ہو، لیکن اس سے پہلے فیصلہ کر لو تم جینا کس لیے چاہتے ہو۔